اس میں کچھ شک نہیں کہ کامران شاہد ایک استاد ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے اینکر بھی ہیں۔ وہ اپنے پروگرام میں جو بھی بات کہتے ہیں بہت سوچ سمجھ کے کہتے ہیں، ناپ تول کے کہتے ہیں۔ ان کا یہی انداز لوگوں کو پسند ہے۔ مگر گزشتہ روز جب کہ بنگلہ دیش میں حکومت کا تختہ الٹا جا چکا تھا اور حسینہ واجد بھارت فرار ہو چکی تھی، تو اس تناظر میں انہوں نے اپنے پروگرام میں شامل مہمان ڈاکٹر مصدق ملک سے کہا کہ جناب، بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا ہے اس سے آپ نے کچھ سبق سیکھا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس نے دیکھنے والوں کو چونکا دیا، بلکہ صدمہ پہنچایا کہ ایک استاد کا یہ انداز فکر کو مناسب نہیں تھا۔ تقابل پاکستان کا بنگلہ دیش کا نہیں کیا جا سکتا۔ بنگلہ دیش کا بانی انڈیا کا کٹ پتلی تھا۔ اس سے سازش کے بعد اس نے بنگلہ دیش بنایا۔ پھر اس کی بیٹی وہ جتنی دیر تک حکمران رہی وہ انڈیا کی کٹ پتلی بن کے رہی۔ پھر حسینہ واجد کو اگر دیکھا جائے تو اس نے پاکستان کے حامیوں کو چن چن کے پھانسیاں دیں، جماعت اسلامی کے بزرگ رہنماؤں کو پھانسیاں دیں۔ اب بھی جو اس کے خلاف تحریک چلی ہوئی تھی وہ نوجوانوں پر یہ الزام عائد کر رہی تھی کہ وہ پاکستان کے حامی ہیں اور وہ ملک کے وفادار نہیں ہیں۔ یہ بنیادی وجہ تھی حسینہ واجد کی، حالانکہ مطالبے کوئی ایسے نہیں تھے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں پاکستان کے حکمران دیکھیں، چلے نواز شریف کو دیکھ لیں جس نے 5 ایٹمی دھماکے کیے، جس نے پاکستان کی سلامتی کے لیے بہت کام کیا، اور یہ خاندان کیسا بھی ہے، ان پہ کیسے بھی کرپشن کا الزام ہے، لیکن یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ محب وطن ہیں، وہ پاکستان کی ترقی، سلامتی اور اس کی استحکام چاہتے ہیں۔ لہٰذا حسینہ واجد کا تقابل موجودہ حکومت سے نہیں کیا جا سکتا، نہ یہاں کے مسائل سے کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی سوال کو لے کے گزشتہ روز DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بھی ایک بات کہی تھی کہ یہاں پہ ایسے ایسے سوال کیے جاتے ہیں جس سے پینک پھیلایا جاتا ہے، ملک میں بے چینی پھیلائی جاتی ہے۔ کامران شاہد کا سوال اسی زمرے میں آتا ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ دوسری بات DGISPR سے یہ پوچھی گئی کہ جناب 9 مئی کے حوالے سے آپ کا کیا نقطہ نظر ہے، کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید کچھ گفت و شنید کا معاملہ ہے، کچھ پیغام رسانی ہو رہی ہے، تو جس پر DGISPR نے سختی سے کہا کہ 9 مئی پہ نہ پہلے کچھ پاک فوج کی پالیسی چینج ہوئی تھی اور نہ اب چینج ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایک بیانیہ بنا کے یہ ماحول بنا کے یہ بات کر رہے ہیں کہ شاید GHQ سے اس کا کوئی رابطہ ہوا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ انہیں جو خدشہ ہے کہ 9 مئی کو جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کے لیے کوئی نرم گوشہ پیدا کیا جائے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ 9 مئی ایک اٹل حقیقت ہے، اور 9 مئی کو جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ شاید حسینہ واجد نے بھی اپنے ملک کے ساتھ نہیں کیا۔ تو لہٰذا 9 مئی کو ایک طرف رکھ کے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے مسائل اتنے شدید نہیں ہیں۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، لیکن اس سے کمی لانے کے لیے حکومت کوششیں کر رہی ہے، مہنگائی کا گراف نیچے آیا ہوا ہے۔ تو لہٰذا یہ سوال کامران شاہد کا مناسب نہیں تھا کہ جناب بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا ہے اس سے آپ کو کچھ اندازہ ہوا ہے، یا آپ اس سے کچھ پریشان ہیں، یا اس سے کچھ سبق سیکھا ہے۔ یہ سوال میرا خیال میں کامران شاہد کے سوچ اور معیار کے مطابق نہیں تھا۔ خود انہوں نے بھی فیل کیا ہوگا کہ یہ سوال کو مناسب نہیں تھا۔